خداوند یسوع مسیح کے بزرگ تر نام میں آپ تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ عزیزو، میں آپ کا خادم پادری انیس جاوید گاڈ از لو کے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خداوند کی تعریف کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے اس خوبصورت فیڈ بیک کے لیے جو آپ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، اور آپ ہر پروگرام سے برکت پا رہے ہیں۔ خداوند کی گفتگو، گواہیاں آپ کے لیے برکت کا باعث بن رہی ہیں، سو ہمارے لیے یہ انکریجنگ ہے، اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ کا اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں اور ایز کنگڈم پارٹنر برکت ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سو خداوند اور کثرت سے آپ لوگوں کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے بھرپور کرتا چلا جائے۔ آج کے پروگرام کو ہم نے خاص طور پر اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، ان چرچز اور خدام کے لیے مقرر کیا ہے جو جڑاں فیصل آباد میں ان دنوں دکھ کا سامنا کر رہے ہیں، اور آج جن خدام نے مجھے جوائن کیا ہے ان کا تعلق بھی فیصل آباد کی کلیسیا سے ہی ہے۔ سو پہلے میں ان کا مختصراً تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سو میرے ساتھ خدا کے خادم ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب موجود ہیں، اور پاسٹر انچارج ہیں فرسٹ پریسبیٹیرین چرچ فیصل آباد کے۔ پادری صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو پادری صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ریورنڈ الیاس انجم صاحب، اور آپ بھی ماڈریٹر ہیں فیصل آباد پریسبیٹیرین چرچ۔ سر، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری دوسری جانب موجود ہیں خدا کے خادم ریورنڈ روبن قمر صاحب، اور ان کو یقیناً آپ برکت ٹی وی کی سکرین پر بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں۔ کلام روشنی پروگرام میں باقاعدہ طور پر ٹیچر کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ کلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور میں ضرور کہوں گا کہ یہ جب پریسبیٹیرین چرچ کا حصہ ہیں تو یہ برکت ٹی وی کا بھی حصہ ہے۔ بھائی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم ریورنڈ رضوان مل صاحب، اور یہ بھی پاسٹر انچارج ہیں پریسبیٹیرین چرچ جڑاں والا میں، جس چرچ کو جلایا گیا ہے۔ سو خدا کے خادم کو بھی آج اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو باقاعدگی سے شروع کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت کلام کی باتیں، جو تسلی ہے، جو امید ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ان ساری سچویشنز میں ہمیں کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے، ہمارا بینگ مسیحی کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو ان سارے حالات میں اوپر آنا ہے، لے کر نکلنا ہے، یہ ساری باتیں آپ سے کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا ریورنڈ روبن قمر صاحب سے، وہ اس ابتدائیہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ سو آئیں، اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے جب تو نے ہمیں اکٹھا کیا تاکہ ہم گاڈ از لو پروگرام میں اکٹھے ہو سکیں۔ اور خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں پاسٹر انیس صاحب کے لیے جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ خدا پاک روح، ہم یہاں پر جمع ہیں اور تیری رہنمائی، تیری معموری مانگتے ہیں تاکہ جو بات بھی یہاں پر ہم کریں وہ یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے ہو اور دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں باپ، اور دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی حکمت اور دانائی بخش دے۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں برکت ٹی وی کی اس ساری خدمت کے لیے، پاسٹر سالک جان برکت صاحب کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے شکر کرتے ہیں، ان کی ساری ٹیم کے لیے شکر کرتے ہیں جو یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے، یسوع کی گواہی کے لیے اس چینل کے ذریعے سے خدمت کر رہے ہیں۔ خداوند سبھی کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ خداوند خاص طور پر جب ہم یہاں پر جڑاں والا کے چرچز کے پاسبانوں کو اور کلیسیاؤں کو جو یہاں پر وہاں پر دکھ میں سے گزری ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، تو خداوند ہم تیری مدد ان کے لیے مانگتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم ان کے لیے بات چیت کرتے ہیں تو تمام دیکھنے والوں کے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہو۔
ख़ास तौर पर इस वक्त हमारे साथ पादी साहब मौजूद हैं, जड़ा वाला में खिदमत कर रहे हैं। पादी रिजवान माल और उनके फैमिली के लिए, उनकी कलीसिया के लिए दुआ गो हैं कि सभी बरकत पाएँ और ईमान में मजबूत और कायम रहें। और हम सब का यहाँ पर इकट्ठे होना और बातचीत करना हर एक के लिए बरकत का बायस और यीशु के नाम को जलाल दे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं 11वीं आयत में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। फिर कहता है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, अगली आयत में लिखा है खुशी करना और नहायत शादमान होना। इस सारे सिनेरियो को, इस सानहे को गो, इसमें इंतहाई दुख है। आनन फानन वो सब कुछ जो जमा किया गया, जोड़ा गया, एक एक तिनका करके सालों में एक घर बना, और जालिम ने आया, उसने एक दम में पल भर में सब कुछ को राख कर दिया। लेकिन इस सब में भी ईमान हमारे अंदर और तकवीत पाता है और खुदा का कलाम हमें खुशी करने और शादमान होने की तरफ रागिब करता है और हमें मुबारक हाली हमारे लिए अनाउंस करता है। प्लीज़ पहले तो आप बताइए फैसलाबाद के ताल्लुक से, उस फ़िज़ा के ताल्लुक से, लोगों के ताल्लुक से, और फिर आप क्या कहना चाहेंगे? फैसलाबाद में प्रेस्बिटेरियन चर्च तकरीबन पिछले 130 साल से खिदमत कर रहा है। सबसे पहला चर्च उस इलाके में प्रेस्बिटेरियन था। अच्छा। उसके बाद 50 साल बाद दूसरे चर्चेज आए। तो उस इलाके में इब्तदाई तौर पर जो खिदमत की गई वो प्रेस्बिटेरियन चर्च की थी। और हमारा चर्च फैसलाबाद बनने से पहले का है। घंटाघर 1905 में बना, हमारा चर्च 1895 से वहाँ मौजूद है। और फैसलाबाद का बड़ा चर्च है सबसे, और ख़िदमत भी खुदा का शुक्र है अच्छी जा रही है। बाकी जहाँ तक जड़ा वाले का ताल्लुक़ है, तो जड़ा वाला भी फैसलाबाद ज़िले में ही आता है जी। और वहाँ पर भी हमारे चर्चेस हैं 4-5 जिनको नुकसान पहुँचा, जलाया गया। तो ये सारा कुछ जब हम देखते हैं तो याद रखें कि जहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मसीहत वहाँ से शुरू हुई है। आमीन आमीन, प्रेज़ कब्र में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आमीन। लहू, मैं कहता होता हूँ कि मसीहत लहू से और कब्र से शुरू हुई है। कब्र में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मेरा यीशु और आपका यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन उसकी कब्र आज भी फ़लस्तीन के मुल्क में खाली पड़ी है। तो मसीहत वहाँ से शुरू हुई। उन्होंने जब मसीह को मार दिया, मसीह यीशु 6 घंटे से लीप पा रहा, सुबह 9 से शाम 3 बजे तक, और 6 घंटे उनका खून बहता रहा। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मसीहत शुरू हुई दुखों से हुई है। जी बेशक। और वो खुद जो जब हम पढ़ रहे थे उसका मशहूर पहाड़ी वास, तो ये उसका बड़ा खुतबा है जो उसने दिया, और शागिर्द भी सुन रहे थे और सारी दुनिया भी सुन रही थी। आज भी ये खुतबा जो है इसको पढ़ा जा रहा है, सीखा जा रहा है। इसमें से इसकी तालीम बड़ी आला पाए की है जो इसमें तालीम बयान की गई। तो इसमें भी दुखों का जिक्र है जी। और जब दुखों का जिक्र की हम बात करते हैं तो पहली तो बात मैंने बयान की कि मसीहत सलीब से शुरू हुई है जी। और दूसरी यह है कि उसके 12 शागिर्दों में से 11 को किसी को उल्टा किसी को सीधा सलीब दिया गया। सिर्फ एक रसूल अपनी तबई मौत मरा और यूहन्ना था, बाकी सब भी तेल के कड़ाहे में पहले फेंका गया। उसने भी वो परसिक्यूशन बर्दाश्त, दुख उसने भी बर्दाश्त जी, की। जी। और इससे पता चलता है कि पहली सदी से ही दुख शुरू हो गए थे। यीशु के जाने के साथ ही आसमान पर चला गया, लेकिन दुख शागिर्दों ने उठाए, कलीसिया ने उठाए। और यही नहीं बल्कि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि शागिर्दों ने पहली सदी में जो शागिर्दों के साथ लोग आते थे, यीशु को अपनी ज़िंदगी देते थे, उन्होंने जो पहला काम किया वो अपनी ज़मीनें बेचना शुरू हो गए।
بے شک بیچ کے پیسے رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں۔ تو انہیں پہلے دن سے اس بات کا علم ہو گیا، انہوں نے جان لیا کہ یہ دنیاوی چیزیں۔ میں ایک اور بات پہلے کر دوں کہ جو مسیحیت ہے نا، اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں دکھ آتے ہیں، جی دکھوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا عزت۔ تو جہاں بھی کلیسیا دکھ اٹھاتی ہے، کلیسیا ترقی کرتی ہے، بے شک بے شک بے شک۔ کیونکہ یہ صلیب سے شروع ہوئی، لہو سے شروع ہوئی۔ تو جیسے کئی واقعات دنیا میں ہوئے اور اس کے بعد ترقی کی، کلیسیا نے ترقی کی۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، مصیبتوں، آج ہی ہم یاد کر رہے کہ رب ساڑا زور ہے تے نالے ساڑی ہے پناہ، دے مدد سختیاں وچ جیڑا ساڑا ہے خدا۔ وہ دکھوں میں بھی ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے۔ اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ خداوند یسوع اور خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ آمین۔ وہ ریت بجری سیمنٹ لوہے کے گرجوں میں نہیں، وہ انسان کے دلوں میں رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی، اس نے کہا کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ تو جہاں بھی ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی حضوری ان کے درمیان ہوتی ہے، وہ کہیں بھی اکٹھے ہو جائیں۔ تو میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ اور میرے ایمان ہے کہ خدا جڑا والا کے لوگوں کی بھی مدد کرے۔ آمین آمین، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ یسوع مسیح نے کہا اور یسوع مسیح کے لفظوں کے لیے لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ اور اسی نے فرمایا تھا، دیکھو میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ دکھ میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، یقین جانیے وہ بھی آپ کے ساتھ اسی دکھ میں، پریشانی میں موجود ہے۔ بھائی صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر آگ کی بھٹی میں ہوں گے وہ ساتھ ہوگا، شیروں کی ماند میں ہوں گے وہ ساتھ ہوگا، وہ کہیں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ اس نے اپنی زبان اقدس سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا۔ پادری صاحب ایک بات، جب اب یہ بات کر رہے تھے میں نے مزہ لیا، اس نے کہا تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں۔ آمین آمین۔ اس کا پیار، یعنی میں سوچ رہا تھا کہ اس کا پیار ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، پریز دا لارڈ۔ کہ وہ کہتے تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ماں باپ بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے جو خدا کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ زبردست گفتگو، میں برکت پا رہا ہوں، یقیناً آپ بھی برکت پا رہے ہوں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ سو دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اسپیشل، اور آج کا پروگرام خاص طور پر جڑاں کی کلیسیا کے لیے ہے، اور بالعموم اس کو بولوں گا میں، یہ پوری پاکستانی کلیسیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ سب ایک خوف میں اور ایک دکھ میں مبتلا ہیں۔ سو آج کا پروگرام پلیز پلیز ضرور سنیے، انکریج ہوئیے، خدا کے خدام کی گفتگو، خدا کے کلام کی باتیں، کیونکہ کلام سے بڑی تسلی کوئی نہیں دے سکتا، اور اس میں جو امید آپ کے لیے ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور مسیح کو کلام خدا میں امید گاہ کہا گیا ہے۔ سو ہماری امید یسوع مسیح ہے۔ آگے بڑھیں گے اور خدا کے زبردست خادم ریورنڈ الیاس انجم صاحب کی طرف چلیں گے، ماڈریٹر ہیں پریسبیٹیرین چرچ فیصل آباد میں۔ سر، آپ کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا، شکریہ، آپ دور سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقت نکالا ہے۔ سو پلیز آپ بھی اس وقت چونکہ اسی ضلع سے یہاں پر موجود ہیں، اسی حصے سے موجود ہیں، اس کی انوائرمنٹ کیا فیل کر رہے ہیں،
اور کیا انکریجمنٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ فیصل آباد کی جو اس وقت مجموعی صورتحال ہے اس واقعے کے بعد، ظاہر سی بات ہے ایک بڑا سانحہ ہوا ہے بے شک اور ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، جی جی، اور ایک جو پورے ضلع کے اندر فیصل آباد شہر اور اس کی باقی تحصیلوں میں اور جڑاوالا کے اندر ایک ابھی تک وہ جو خوف اور ڈر کی فضا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جی لوگ سہمے ہوئے ہیں، جی، پریشان ہیں، لیکن ایک بات جو ہمارے لیے تسلی کا سبب ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اور اس کے اگلے اتوار کو چرچز میں حاضری دگنی تھی، پریز دی لارڈ، لوگ آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور میں جھکے ہوئے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے، اور لوگ اس بات کے لیے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم واپس آ جائیں، آمین، ہم اس راہ سے جہاں سے ہم بھٹک چکے ہیں، ہم جو چرچز کو چھوڑ چکے ہیں، ہم جو مصرف بن چکے ہیں، خدا چاہ رہا ہے کہ ہم واپس آ جائیں۔ ویری گڈ، تو اس طرح کے واقعات نہ صرف پورے ملک میں ہو رہے ہیں بلکہ فیصل آباد اس کا مرکز گنا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں جو کافی سارے واقعات گزرے وقتوں میں ہوئے ہیں، گوجرا فیصل آباد کی کے حدود میں ہے، سانگلہ فیصل آباد کی حدود میں ہے، کوریاں فیصل آباد کی حدود میں ہے، جہاں یہ واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد کے اندر سٹی کے اندر اسی بات کو لے کر دو بھائیوں کو جان سے مارا گیا، قتل کیا گیا کورٹ کے اندر۔ تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے اب یہ جو سانحہ ہوا اس کی وجہ سے فیصل آباد کی فضا کافی سوگوار ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن ایک بات جو سب سے بڑی ہے کہ لوگ، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو ہماری زندہ امید ہے، اسی امید کے وسیلے سے لوگ پر امید ہیں اور لوگ تسلی پا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص طور پر نوجوانوں میں کچھ جوش اور ولولہ نظر ہمیں آ رہا ہے۔ میں اسے منفی تو نہیں کہوں گا، لیکن ان میں جو رجحان ابھی پنپ رہا ہے وہ تھوڑا مسیحیت اور یسوع مسیح کی تعلیم سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بار جب وہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے، مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 9ویں باب میں جب وہ جا رہے تھے تو سامریوں کے گاؤں سے ہو کر گزرے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے انہیں ٹکنے نہ دیا۔ اب رسولوں کے لیے یہ بڑا عجیب تھا، انہیں بڑا غصہ آیا، طیش میں بھر گئے، انہوں نے کہا خداوند تو حکم دے کہ ہم دعا کریں اور ایلیا کی طرح آگ برسے اور ان کو ختم کر دے۔ وہاں پر جو یسوع مسیح نے بات کہی، اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو۔ اب میں جہاں تک اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے، تم نے میری تعلیم کو دیکھا ہے، اس کے برعکس جانے کی کوشش کر رہے ہو، جو تم نے تربیت پائی ہے اس کے برعکس جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور لکھا ہے کہ پھر وہ کسی اور جگہ میں چلے گئے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے خیالات سے کہ ہم دعا کریں اور آسمان سے آگ نازل ہو، تو خدا فرماتا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ تو ہمیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں ساری فکریں اسی پر ڈال دینی چاہیے، کیونکہ اسی کو ہماری فکر ہے۔ سو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس جو ماحول اس وقت بن گیا ہے خوف اور دہشت کا، ہمیں اس ماحول میں بھی خدا سے مدد مانگنے کی، دعا کے لیے جھکنے کی، روزے کے وسیلہ سے ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے، اور ایمان رکھیں گے کہ خدا ہمیں اس خوف اور دہشت کے ماحول سے نکالے گا۔ آمین آمین، زبردست باتیں خدا کے خادم نے کی ہیں، اور میں بھی تمام نوجوانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ہمیں خوشی اور شادمانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مبارک حالی ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں اپنی صلیب اٹھانی ہے، ہمیں ان میں سے اسی طرح سے گزرنا ہے، کیونکہ ہمارا ٹاسک، ہماری منزل یہ دنیا ہے ہی نہیں، ہم آسمان
کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سو نوجوانوں، یہ وقت ہے جب ہمیں خدا کے حضور گریزاری کے اندر جانا ہے۔ جب آپ پرسیکیوشنز میں جائیں، آپ اپنے گھٹنوں پر ہو جائیں، آپ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کریں۔ خدام میں ریکمینڈ کروں گا، جس طور سے یہ خدام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی خادم بھی ضرور انیشیٹو لیں، نوجوانوں کو اکٹھا کریں، دعائیہ تحریک کا آغاز کیا جائے اور بیداری کی اس ویو کو مس نہیں کریں جو اس پرسیکیوشن کے ریزلٹ میں وہاں پر پھوٹنے کو ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ وہاں پر موجود ہے، ان فضاؤں میں موجود ہے۔ سو آئیں اس کو کیش کیجئے، اور آپ کی دعائیں اور آپ کے روزے اس میں مددگار ہوں گے۔ میں آگے چلوں گا اور خدا کے خادم پاسٹر روبن قمر ہمارے درمیان ہے۔ سر، بڑا خوبصورت چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے ریورنڈ الیاس صاحب نے۔ نوجوان ظاہر ہے کسی بھی قوم، کسی بھی حلقے سے ہوں، نیشن میں ہوں، تھوڑا غصے کی فضا یا تھوڑا سا جوشیلا پن آ جاتا ہے۔ اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں جو بھی ہمارے پاس ٹولز ہیں، لائک سوشل میڈیا ہے یا اور بھی جو بھی سائٹس ہم یوز کر سکتے ہیں، ہمیں کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے ایک مسیحی نوجوان یا مسیحی ہوتے ہوئے؟ بہت شکریہ پاسٹر انیس صاحب، آپ نے بہت ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ دیا ہے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جی، اور پوری دنیا میں معلومات کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک اہم وسیلہ بھی ہے۔ جی، اس کے ذریعے سے معلومات لوگوں تک پہنچتی ہے، اور جڑاں میں جب ایسے حالات بنے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی، آگاہی ہوئی، اور مسیحوں کے لیے یہ موقع پیدا ہوا کہ وہ ان کے لیے دعا کر سکیں، ان کے ساتھ شامل ہو سکیں، ان کی مشکل میں ان کی مشکلات کا مداوع کر سکیں، ان کی مدد کے لیے جا سکیں۔ بین الاقوامی سطح پر فوراً یہ خبر پھیلی، اور بین الاقوامی سطح پر اس موقع پر دوسرے ممالک نے پاکستان سے استفسار بھی کیا، اور ان لوگوں کی حمایت میں پوری دنیا میں میڈیا بولا۔ لیکن جہاں پر اس سوشل میڈیا کے بہت سے فوائد ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، اور بعض اوقات سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی بعض اوقات ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں جو کہ مسیحوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہیں۔ آج کے دور میں جوانوں سے ضرور یہ اپیل کروں گا کہ یقیناً یہ دور جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے، اور لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنی آواز کو دوسروں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچاتے ہیں، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر کچھ باتیں ایسی شیئر کر دیتے ہیں جو کہ بعض اوقات شیئر کرنے والے کے لیے بھی اور اس کے ارد گرد رہنے والی کمیونٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں، ان سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں ابھی ریسنٹلی راولپنڈی میں ایک افواہ کے ذریعے سے ہی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن سوشل میڈیا پر افواہ ایسی پھیلی کہ لوگ خوف کے عالم میں رات کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یعنی بعض اوقات سوشل میڈیا خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنتا ہے، بعض اوقات سوشل میڈیا اویئرنیس دیتا ہے، بعض اوقات سوشل میڈیا جھگڑے کو ہوا دیتا ہے اور امن کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے بڑے دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر میں جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی انفارمیشن کو یا کسی بات کو شیئر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ضرور سوچیں کہ یہ انفارمیشن، یہ معلومات جو آپ اب سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات سے شیئر کرنے والے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے بطور مسیحی ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دوسروں کے مذہبی جذبات کی بھی قدر کریں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات ابھی آپ ذکر کر رہے تھے بیداری کے حوالے سے کہ یہ بیداری کی ایک ویو ہو سکتی ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر مسئلے میں ایک موقع بھی ہوتا ہے گواہی کا، اور اعمال کی کتاب میں پرسیکیوشن جو ہے، اعزار ثانیہ جو ہیں،
रसूलों को जब दुखों में से गुजरना पड़ा, कलीसिया को दुखों में से गुजरना पड़ा, तो वो गवाही का मौका पैदा हुआ, मसीहत के फैलने का, खुशखबरी के फैलने का मौका पैदा हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि इस वाक़े ने क्या हमें बतौर मसीही ये तहरीक दी है कि हम इस वाक़े के बाद अपने आप को गवाही के लिए आगे बढ़ाएं, या कलीसियाएँ जो हैं वो अब इस मौके को सिर्फ दुख करने के लिए इस्तेमाल करेंगी या इस मौके को गवाही का वसीला बना देंगी। मैं जवानों से ये अपील करता हूँ कि ये एक खूबसूरत मौका है जब कलीसिया को, जवानों को इस दुख को, इस परसिक्यूशन को, इज़हार रसानी के मौके को गवाही के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है और गवाही के लिए अपने आप को और कलीसिया को एक ज़िंदा कलीसिया साबित करने का मौका आया है और हम इस मौके को ज़ाया ना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज़ इन बातों को ज़रूर सुने और इन पर इसी तरह से, जिस तरह से खुदा के खुदाम आपको मशवरा दे रहे हैं और ये खुदा के कलाम के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, इसको ज़रूर सुने, समझें और इस पर अमल करते चले जाएं। आगे चलेंगे और रेवरेंड रिजवान मल हमारे दरमियान हैं और हमने इनके चर्च को विज़िट भी किया है, मुकम्मल तौर पर जलाया गया, लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं अब तामीर भी हो रहा है। भाई साहब आपको फिर खुश आमदीद कहूँगा। प्लीज़ ज़रूर बताइए वो लम्हा जब आपने एक जला हुआ चर्च जिस पर मेहनत की हो वो देखा और उन लोगों को जिनके घरों में आप बैठते हैं, जाते हैं, विज़िट्स हैं, एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है मसीह के खून का, जब लोगों के साथ वो सब कुछ हो रहा था तो वो क्या कैफियत थी और किस तौर से, ये भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप बताइए गवर्नमेंट किस तरह से हमारे साथ अभी खड़ी है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जी, मोस्ट वेलकम। मैं बरकत टीवी पे दोबारा आ सका और आपके साथ गुफ्तगू हो पाई। आपने भाई ज़ीशान के जैसे मुझे बताया गया कि आप वहाँ पे आ रहे हैं, तो फैसलाबाद से आपके कोऑर्डिनेटर हैं, आपने वहाँ पे विज़िट किया, मेरी आपसे मुलाकात हो पाई। मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वहाँ पे पहुँचे और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आप कर पाए। मैं इस बात के लिए भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये मैं तजर्बे की बात से मैंने इसको शुरू इसलिए किया कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मैं मतलब इस तरह से जाता रहा हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि मैं कंफ्यूज नहीं फील कर रहा, लेकिन मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ इसलिए हुई कि मुझे वो सारे लम्हे एकदम से वो दोबारा याद आ गए कि जब मैंने वो उन सारी वीडियोस को देखा मेरा दिल तब भरा हुआ था, इसलिए कि मेरे वालिद साहब ने वो चर्च बनाया था। तो मेरी अम्मा काफ़ी दिन बीमार रही हैं, कार्डिक पेशेंट हैं और इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। मैं अगली ही सुबह वहाँ पे बहुत अर्ली पहुँच गया था और शहर में सबसे लेट जाने वालों में से मैं ही था। अच्छा। जो मैंने करीब से सारी चीज़ों को देखा है, लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा है, डायलॉग्स होते रहे हैं, कभी इंतज़ामिया से, कभी दूसरे लोगों से। बड़ा ही वो तकलीफ़ दे था कि किस तरह से वो क्रॉस को गिराया गया। वाइट क्रॉस की वीडियो आपने देखी होगी। जी जी जी। वो मेरे चर्च में बिल्कुल ऊपर लगा हुआ था, वो स्टील वाला क्रॉस रोड साइड पे था, वो सब गिराया गया और चर्च में बाइबल जलाई गई। वो बड़ा तकलीफ़ दे था, वो सारा कुछ हमने देखा। एक कंट्रीब्यूशन अच्छा था कि हम लोगों की जानें बचा पाए, हमने उनको जाने के लिए मजबूर किया। जब वो ऐसा नहीं भी कर पा रहे थे तो उन्हें मजबूर करके भेजा। फिर जब वापस पहुंचा तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात ये थी कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो दोबारा कभी यूज़ में आ जाता। कोई एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं थी। इवन जो संडे स्कूल का लिटरेचर था वो हमने बड़ा ही संभाल के कहीं ना कहीं रखा होता है चीज़ें वो यूज़ के लिए, वो भी नहीं बची हुई थी चर्च के अंदर। तो लोगों को संभाला है, बहुत सारी चीज़ें सस्टेन हुई हैं, हो भी रही हैं। जी, मेरे अंदर भी वो एक ट्रॉमा है। मैं दोपहर में ये भी मीटिंग पे हम बात कर रहे थे कि बच्चों में, नौजवानों में, सब में
وہ ٹیرر ہے، ٹراما ہے، جسے ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ہم گزرے ہیں اس میں سے۔ ابھی سارا کچھ بن رہا ہے، سب کچھ بن جائے گا، بالکل بند گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے، پوری پاکستان کے لوگ جو ہیں کلیسیائیں وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی، ایک جگہ میں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ اینٹیں نہیں تھیں، یہ ایموشنز تھے، بالکل ایسا ہی۔ یہ فیلنگز تھیں۔ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور یہ سارا کچھ بنتا ہے، اور جس طرح سے پادری محنت کر رہا ہوتا ہے اسے ایسی چیزوں کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ جی جی اور میرے والد صاحب کے 46 ایئرز پریسبیٹرین چرچ کے ساتھ گزرے، اور یہ ساری چیزیں بڑی مشکل سے بنی تھیں۔ ہم ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ ہم تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے تھے کہ، اور یہ میں عجیب ترین جو درمیان میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ مجھے بات 2 ماہ پہلے میرے ایک دوست ہے گھانا افریقہ میں، انہیں میرے بارے میں پروفیسی کی، اور مجھے کہا کہ آپ کی منسٹری بہت زیادہ بڑھنے والی ہے۔ اچھا، تو یہ بات میں نے کہیں اور نہیں کی، میں یہاں پہ کر رہا ہوں، آپ کی منسٹری بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور 2 طرح کی مشکلات ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی آپ کی فیملی میں بھی ہوگی۔ تو کچھ دن پہلے، کوئی کہہ لیں کہ 15-20 دن پہلے، جو اس واقعے سے 15-20 دن پہلے میرے گھر میں کوئی چھوٹی سی ٹربل چل رہی تھی، اور وہ میں نے سچ میں ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ سارا کچھ ہوا۔ ان دنوں میں میرے ساتھ ایسا تھا کہ پادری صاحب کو پتہ ہے میرے چرچ کے جتنا بھی بڑا تھا، تو پادری صاحب ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے، پادری ایمرک صاحب اور ہم، انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے چرچ میں دعا کیا کہ لوگ بڑھ جائیں۔ تو میرے چرچ میں لوگ بڑھ رہے تھے، لوگ جو تھے اپنی جوتیوں سے زیادہ پیچھے تک بیٹھ رہے تھے، سین میں بھی لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے، اتنے زیادہ لوگ میرے چرچ میں ہو رہے تھے، منسٹری بڑھ رہی تھی، کام بڑھ رہا تھا۔ تو ایک دم سے یہ سارا کچھ ہوا۔ پادری صاحب جب اگلے ہی دن مجھے ملے 17 تاریخ کو، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، مطلب ہم اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اب مسیحیت جو بڑھے گی وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ آمین آمین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہو رہا ہے۔ بڑا کوآپریٹو رہا ہے سارا کچھ، انتظامیہ بڑی کوآپریٹو تھی، ابھی تک وہ سارے سلسلے بڑھ رہے تھے، چل رہے ہیں۔ جڑا والا میں میرا ہی چرچ ہے جو ری بلڈ ہو رہا ہے، باقی سارے رینوویٹ ہوئے ہیں۔ مطلب یہ بھی میں کہتا ہوں کہ دعاؤں کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ سب دعا کر رہے تھے کہ وہ ری بلڈ ہو پاتا، ہم نے اس کو جیسے بھی کہہ کے اس کو ری بلڈ کرا رہے ہیں۔ بس وہ ابھی وہ ولی نا، وہ والا چام نہیں آ رہا، وہ جو کبھی پرانے والے چرچ میں روز آنا اور وہ سارا کچھ کرنا۔ بلڈنگ بن رہی ہے، روز نظر آتا ہے، میں وہاں پہ سپرویژن کرتا ہوں، انتظامیہ روز آتی ہے، 70 دفعہ آ کے وہ ملتے ہیں بار بار، لیکن ابھی بھی وہ سارا کچھ، اس سے بھی کئی قدرے اچھا کر رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک وہ والا چام اور فیلنگ نہیں ہے۔ خدا کرے کہ وہ بن جائے، مطلب ظاہر ہے میرا اس سے بچپن جڑا ہے، میرا اس سے بڑھنا جڑا ہے ابا جی کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، تو بہت ساری چیزیں جڑی ہیں۔ کمیونٹی میں ابھی بہت زیادہ خوف و ہراس ہے، مطلب ابھی تعصب ہونا شروع ہو گیا آس پاس میں، تو اس لیے ہمیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا ہے۔ لیکن میں مطلب اس بات کے لیے پھر بھی خدا ان کا شکر گزار ہوں۔ میں نے پہلے دن سے بات کہی تھی کہ میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ میرا خدا مایوسی کا خدا نہیں ہے۔ آمین آمین۔ وہ ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے، ہمیں سنبھالنے کی بات کرتا ہے۔ تو یسوع نے جب ہمیں خریدا ہے اپنے خون سے، تو وہ مایوسی کے لیے نہیں خریدا، اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں رہنے کے لیے خریدا ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ مصیبتیں چلی جائیں گی، اور چلی گئی ہیں، آمین۔ ابھی ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ ایمان ہے، امید نہیں ہے، ایمان ہے کہ خداوند ہمیں اس سے اور بڑا بنائے گا، آمین۔ اور ابھی مسیحیت کا کام اور تیزی سے ہو پائے گا۔ بے شک بے شک، زبردست۔ میں یہاں پر ضرور شکر گزاری کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کے سارے آفیشلز کے لیے، جنہوں نے اس سارے سانحے کو دیکھا، وہاں پر بار بار آئے۔ ابھی جو تعمیراتی کام ہے، وہ چرچز کا ہو، وہ گھروں کا ہو، وہ لوگوں کو بحال کرنے کے لیے ہو، جس طور سے بھی گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ تمام مین سٹریم میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، جن دوستوں نے، جن ساتھیوں نے بہت اویئرنس دی، ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے لیے بھی ہم
تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدائے روح القدس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دلیری دے رہا ہے، وہ پھر ان گھروں کو کھڑا کر رہے ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، کہیں بھی گرے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اور مختصر سے وقفے کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج جن خدام نے مجھے جوائن کیا ہے، میں خود انکریج ہو رہا ہوں، آلدو ہم ان دنوں میں بہت زیادہ دعا اور روزے میں ہیں، اور میری مسلسل میرے اندر یہ بڑی زبردست قائلیت ہے کہ خدا اس سانحے سے ایک نیا کام کرنے کو ہے۔ جیسے ابھی پاسٹر رضوان نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب یہ دکھ آ رہا ہے تو مجھے میرے لیے پہلے سے یہ پروفیٹک ورڈز تھے کہ خدا بڑھا رہا ہے۔ جب بھی کلیسیا ہزار ثانی سے گزری ہے، کلیسیا ہمیشہ پروموٹ ہوئی ہے۔ ٹیسٹ آلویز آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ امتحان کے بعد ہمیشہ آپ کی اگلی کامیابی، آپ کی پروموشن آپ کے لیے موجود رہتی ہے۔ جانیں گے خدا کے کلام میں سے، سیکھیں گے خدا کا کلام آج ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس طور سے انکریج کرتا ہے۔ میں بڑا ہمبلی ریکویسٹ کروں گا خدا کے خادم ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب سے کہ وہ پلیز خدا کے کلام کو ہم سبوں کے لیے اور آپ کے لیے شیئر کریں۔ جی بھائی صاحب۔ پرنیس صاحب بہت شکریہ، جی تھینک یو۔ آپ کا بھی شکریہ، اور ساری ٹیم بھی جو ہمارے ساتھ ہے، جی۔ ان کا، برکت ٹی وی کا، اور سالک جان برکت صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا، آپ کے ساتھ رفاقت ہوئی، اور اس حوالے کے تعلق سے ہم لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ میں دلی طور پر آپ کے ادارے کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ہم کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 12واں باب، ایسے نہیں ہم اس کی 6 آیت سے دیکھیں گے۔ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ پطرس کے قید خانے سے رہائی پانے کا واقعہ، جی۔ چونکہ حوالہ جانتے ہیں ہم سارے۔ اس واقعہ کو شروع ہونے سے پہلے جو بادشاہ تھا ہیرودیس کرپا، اس نے اس سے پہلے یعقوب کو تلوار سے قتل کروا دیا۔ جب یہ باب شروع ہوتا ہے تو یہودی قوم بڑی خوش ہوئی، انہیں اچھا لگا اس قتل کے بعد۔ پھر اس نے پطرس کو پکڑ لیا، اور اس نے پطرس کو جیل میں ڈال دیا، اور وہ چاہتا تھا کہ عید کے موقع پر جب بڑا لوگ ہو تو میں پطرس کو بھی ماروں۔ اس نے اسی حوالے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس نے پطرس کو، اور 16 سپاہی اس کی نگہبانی کر رہے تھے، اور اس کو جیل میں رات کو بھی بندھا ہوا تھا۔ رات کو بھی جب یہ واقعہ شروع دیکھتے ہیں ہم، اس میں پتہ چلتا ہے کہ پطرس سے جو تھا وہ سوتا تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، زنجیروں میں بندھا وہ سو رہا تھا، 2 سپاہیوں کے درمیان ادھر بھی سپاہی ہے ادھر بھی سپاہی ہے۔ اور یہ اگر اوپر دیکھیں، سارے والے کو دیکھیں تو جو تعداد ہے سپاہیوں کی وہ 16 ہے، اور ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور بندہ بھی ہوا ہے، اور ایسی مشکل میں نیند نہیں آتی۔ لیکن خدا کے لوگ ایسے ماحول میں بھی سو جاتے ہیں۔ میں سو جاواں گا نیز سے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا۔ پطرس سو رہا ہے، اور جب وہ سو رہا ہے تو اس کے سونے کے پیچھے بھی ایک بات ہے کہ کلیسیا پیچھے دعا کر رہی ہے۔ وہ جیل میں سو رہا ہے لیکن کلیسیا جاگ رہی ہے، جاگ کے دعا کر رہی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ دعا بھی کر رہے ہیں
اور شاید وہ افسردہ بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہوں گے، اور شاید کھائے بھی انہوں نے کچھ نہ ہو، کیونکہ یعقوب کو پہلے شہید کر دیا گیا، تلوار سے قتل کر دیا گیا، اور جب کوئی گھر میں مر جائے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، کلیسیا پریشان ہے، کمرے میں بند ہے، گھر میں بند ہیں، اور پریشانی کے عالم میں جو کام کر رہے ہیں وہ دعا ہے۔ جی پطرس کا جو مقام ہے بڑا اعلیٰ تھا، کیونکہ یسوع کا وہ رائٹ ہینڈ تھا، دست راست تھا، یسوع کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھتا تھا، لیفٹ ہینڈ پہ یہودا اسکریوتی بیٹھا کرتا تھا، خزانچی لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا کرتا تھا۔ تو جب یہودی دستور کے مطابق جب استاد مرتا تھا تو پھر اس کے بعد جو شاگرد ہوتا تھا جو اس کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا تھا وہ کام کو سنبھال لیتا تھا۔ تو وہ اب قید میں ہے اور کلیسیا پریشان ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ قید میں ہے تو یہ قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اور ایسے میں جب وہ دعا کر رہے ہیں اور ایسے حالات میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا ہمارا باپ ہے اور ہمارا باپ ہمارے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا، ہمارے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا۔ کلیسیا میرا ایمان ہے کہ آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، اور میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ جو تالے دعا کے ساتھ نہیں کھلتے وہ تالے روزے کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ اور جب وہ دعا کر رہے ہیں، پطرس بندھا ہوا ہے، سپاہی ارد گرد ہیں، اور جو واقعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ اس کی دعاؤں کی وجہ سے، کلیسیا کی دعاؤں کی وجہ سے پطرس کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے، اور فرشتہ آ کر اس کی چھاتی پر ہاتھ مارتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس نے دل والی طرف مارا ہوگا اور یہ بتاتا ہوگا کہ ہم تجھے پیار کرتے ہیں، خدا تجھے پیار کرتا ہے۔ اور جسے خدا پیار کرتا ہے وہ صدرک میثق عبدالنجو کو بھی جلتی آگ کی بھٹی سے نکال لیتا ہے، وہ دانیل کو شیروں کی ماند سے نکال لیتا ہے، وہ یونا کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیتا ہے۔ تو وہ کیسے بھی حالات ہوں خدا نکال لیتا ہے، اور فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی چھاتی پہ دل کے ہاتھ مار کے کہتا ہے اٹھ، اور پھر کہتا ہے جوتا پہن لے، پھر کہتا ہے اپنا چوگا بھی پہن لے، کیونکہ یہودی کے پاس چوگا جو ہوتا تھا وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، بڑا اہم ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے چوگا بھی پہن اور چل۔ اور پطرس سوچ رہا ہے کہ میں شاید خواب دیکھ رہا ہوں، رویا دیکھ رہا ہوں، یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا اور سب کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یاد رکھیں میرا اور آپ کا خدا زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، دعاؤں کے وسیلے سے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پطرس کو فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ، اب چل، میرے ساتھ چل۔ اور جب وہ پہلے حلقے میں جاتے ہیں، پہلے گیٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس گیٹ کا بھی تالا کھل جاتا ہے۔ ہماری دعائیں بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، پہلا کھلتا ہے تالا، پھر دوسرا کھلتا ہے، اور گھر میں دعا ہو رہی ہے، اتنے دعا میں مصروف ہیں کہ پطرس پہلا دوسرا تالا کھلنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے اور چل کے وہ اس گھر کی طرف جاتا ہے جہاں پر ساری کلیسیا بیٹھی دعا کر رہی ہے، اور وہ اتنے مصروف ہیں دعا میں کہ وہ دروازہ کھولنے نہیں آتے۔ جب پطرس کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھولنے لونڈی آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے مصروف ہیں، اتنے بزی ہیں، اتنے آکوپائڈ ہیں کہ وہ کوئی اٹھ ہی نہیں رہا کہ جا کے دیکھیں کون باہر آیا ہے، بلکہ وہ لونڈی کو آنا پڑتا ہے، اور آ کے وہ بھی دروازہ نہیں کھولتی، وہ پطرس کی آواز سن کے بھاگ جاتی ہے، وہ جا کے بتاتی ہے کہ پطرس آیا، بجائے دروازہ کھولنے کی وہ جا کے ان کو بتاتی ہے کہ آپ آؤ دروازہ کھولو۔ تو یہاں پر ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ آ کر خود دیکھیں، آ کر اس کی موجودگی کو
पतरस की मौजूदगी को देखें और जाने कि मैंने उसे दुखों से निकाल दिया, Praise God. मैंने उसे मौत से निकाल दिया, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। 16 सिपाही हैं, पैरे लगे हुए हैं, लेकिन पतरस पार आ गया, खुदा ने उसकी हिफाजत की। इसका मतलब है वो बहुत ही दुख में था, मौत सामने नज़र आ रही थी। उससे पहले उन्होंने एक अपने प्यारे साथी की मौत देख ली थी, उसे भी पता था कि मुझे मार देंगे, कत्ल कर देना, शहीद कर देना, उसे पता था। लेकिन याद रखें, मेरा और आपका खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। आमीन, आमीन, पतरस आता है और फिर वहाँ से चला जाता है और जाके फिर उस जगह से किसी और जगह चला जाता है और हेरोदेस सिपाहियों को फिर तहकीकात करके उनको कत्ल का हुक्म देता है। और मैं आज के कलाम में से ये सिखाना चाहता हूँ कि खुदा मुश्किलों में भी हमारे साथ रहता है, Praise the Lord. खुदा दुखों में भी हमारे साथ रहता जी है, जी, खुदा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, Praise God, Praise, खुदा हमेशा हमारी मदद करता है। बहुत शुक्रिया पर सब। Praise the Lord, Praise the Lord. ज़बरदस्त, एनर्जेटिक। यकीनन आप भी इस मुख्तसर से वक्त में अपने ईमान की अफजूनी को हासिल कर पाए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम के लिए, तमाम बाकी खुदाम के लिए भी और इस खुदा के कलाम के लिए भी जो रूहुल कुद्स की मौजूदगी में आप तक पहुँचा है। इस वक्त हम एक दुआ करेंगे और जैसे हमने सीखा है कि दुआ बंद ताले खोल देती है। सो आए मेरे अजीज़ों, खुदा के हजूर में झुक जाइए। प्लीज़ अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और हम बिलखुसूस जड़ावाला के तमाम मसीहियों के लिए दुआ करें, बहाली की दुआ करें और ख़ास तौर पर उनके दिलों के अंदर खुदा की मोहब्बत के जोश के लिए दुआ करें, उस नई बेदारी की लहर को समझने और जानने के लिए दुआ करें और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मसीही हैं, खादिम हैं, चर्चेस हैं, उनके लिए दुआ करें। हम अपनी हुकूमत, अपने अदारों के लिए दुआ करें। हम इस मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत, इसकी सलामती, इसकी तरक्की, इसकी बहाली के लिए दुआ करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। मसीह के नाम में बुजुर्ग बाप, मैं अपने तमाम साथी खुदाम के साथ मिलकर तेरे हुजूर में हूँ और हम सब मिलकर अपने उन बहन भाइयों को, उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो बराए रास्त इस बड़े सानहे के अंदर से गुजरे हैं, उन्होंने फेस किया है, हम तेरे हुजूर आते हैं। यीशु के नाम में हम खौफ की सारी इस असर को, इस जोर को, इस दहशत को यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें खौफ की रूह दी ही नहीं है। सो यीशु के नाम में हम तेरे खादिम होते हुए उन तेरे लोगों के लिए तेरी बहाली, तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान, तेरा जोश, रूहानी ताजगी की दुआ करते हैं और चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो ईमान रखें और तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तेरे हुजूर में रखें, दुआएं करें और इन दुआओं के वसीला से वो बंद दरवाजे खुल जाएं, बहाली जारी हो जाए और ना सिर्फ जड़ावाला के लिए बल्कि सारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ये एक बेदारी की वेव हो खुदा और कलीसिया मैच्योरिटी की तरफ बढ़े और तुझे और करीब से जाने। हम मिलकर इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करते हैं, मुल्क की हुकूमत के लिए, अदारों के लिए सलामती की दुआ करते हैं। इस मुल्क पर तेरा हाथ बड़ा रहे, तेरी सलामती, तेरा फजल जारी रहे और आसमानी बाप कोई भी ऐसी
ایشوز اور اس طرح کے حالات کہیں بھی نہ بننے پائیں، بلکہ خدا بھائی چارے کی، محبت کی فضا بڑے پھلے، اور اس سب میں خدا کلیسیا اس گواہی کو جو ہمارے اندر ہے اس کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس کے ساتھ میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کسی بھی بیماری میں ہیں، یسوع کے نام سے ان کی بیماریاں جاتی رہیں، یسوع کے نام سے ہر طرح کی ضرورتیں تیرے حضور سے پوری ہوں، اور یسوع کے نام میں ابلیس کے سارے اثر کو ہم ان کی زندگیوں سے توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تیری بحالی اور سلامتی کو ان کی زندگیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے ساتھ بیٹھنا، اور میں نے خود انجوائے کیا آج کے پروگرام کو، اور میرا ایمان ہے کہ دیکھنے والوں نے بھی انجوائے کیا ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر روبن صاحب، آپ کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور آپ کی ساری خدمت کے لیے خدا آپ کو اسی طور سے استعمال کرتا رہے۔ پاسٹر رضوان، خداوند آپ کو دلیری بخشے، اور جس طور سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نا امید نہیں ہوں، اور ایمان میں مستعد رہیں، بڑھتے چلے جائیں، اور نہ صرف خود بلکہ کلیسیا جڑاں والا کے لیے بھی آپ اسی انرجی کو وہاں پر امپارٹ کر سکیں۔ تھینک یو۔ سو میرے عزیزو، ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پلیز آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور ریکارڈ کروائیے، آپ اپنی دعائیہ درخواستیں بھی بھیج سکتے ہیں، اور پریئر واریئرز کے نمبرز سکرین پر آپ کے لیے موجود ہیں۔ ہر جمعرات کی شام اور ہر اتوار کی صبح ہاؤس آف پریئر آصف ٹاؤن میں آپ تشریف لا سکتے ہیں اور عبادات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔